آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبلہ لمن الغافلین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، جس کا آج 10واں پارٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور قرآن سے ہم سب کو منور فرمائے اور اس سے ملنے والے سبق اور نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل بیان ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر وہ پہچان نہ سکے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، بس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے چونکہ تاج پہنا تھا اور برسوں بیت گئے تھے، اس وجہ سے وہ پہچان نہیں سکے، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑی عاجزی سے کہا اے شاہ مصر، ہم کنعان کے رہنے والے ہیں اور وہاں سخت قسم کا قحط ہے، دکھاڑ ہے، ہمارے بچے بھوک سے سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ہمارے والد گرامی کو آپ کے دربار سے غلہ لے جانے والوں نے بتایا کہ آپ عظیم خزانوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سخی اور مخلوق خدا پر بڑے مہربان ہیں۔ ہمیں ہمارے والد گرامی نے ہی آپ کی طرف بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ یا عزیز مصر، انہوں نے جب سے آپ کا نام سنا ہے وہ اکثر آپ ہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ خود آپ کے پاس آتے مگر ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے مزید حالات معلوم کرنے کے لیے فرمایا، جیسا کہ صاحب تفسیر روح المعانی، صاحب تفسیر مظہری وغیرہ نے بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لعلکم جئتم تنظرون عورات بلادی، شاید تم ہمارے ملک کے پوشیدہ راز معلوم کرنے آئے ہو، جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا حضور والا، اے شاہ مصر، خدا کی قسم ہم اس لیے یہاں نہیں آئے، ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد گرامی نبی ہیں۔ اس پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کم انتم، تم لوگ کتنے بھائی تھے؟ قالوا كنا 12 فذهب اخ لنا هو اصغرنا الى البريه فهلك فيها وكان احبنا الى ابينا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے اور ہمارا ایک بھائی جاتا رہا، وہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا، جنگل میں گیا اور وہیں ہلاک ہو گیا، باپ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ محبوب تھا۔ پھر آپ نے پوچھا فکم انتم ہاؤنا، اس وقت تم لوگ کتنے ہو، یہاں کتنے آئے ہو؟ اس وقت وہ کہنے لگے قالوا 10، انہوں نے کہا اس وقت تو ہم 10 ہیں۔ قال فأین الآخر، آپ نے فرمایا وہ دوسرا کہاں ہے جو 11واں ہے؟ قالوا
عند ابینا لأنه اخو الذی ہلک من امہ فابونا یتسلی بہ، وہ ہمارے باپ کے پاس رہتا ہے اس لیے کہ جو ہمارا بھائی ہلاک ہو گیا وہ ہمارا ماں جایا بھائی تھا، اور وہ جو ہے بھائی جو ہمارا ابھی باپ کے پاس ہے وہ دونوں سگے بھائی ہیں، تو ہمارے والد صاحب کو ان سے زیادہ تسلی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ وہیں پر ہے تاکہ والد صاحب کو ان سے تسکین خاطر حاصل ہو۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے جو کچھ کہا پتہ نہیں وہ سچ ہے یا نہیں۔ کہنے لگے ہم تو مسافر ہیں، یہاں تو ہمارا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ آخرکار سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان ہر ایک بھائی کو ان کی تعداد کے مطابق ایک ایک اونٹ غلہ دیا اور سب کا سامان سفر درست کرا دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں مکمل طور سے ناپ دیتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگلی دفعہ تم ہمارے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، تم نے دیکھا ہے ہم غلے کی ناپ میں کیسا عدل و انصاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے کی کیسی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو تم جب اپنے بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو تمہیں اس کے حصے کا بھی غلہ دیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے آگے یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی جو ہے ناپ نہیں ہے، یعنی غلہ نہیں ملے گا، اور نہ تم میرے قریب بھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اب آئندہ جب آؤ تو ساتھ میں اپنے بھائی یعنی بنیامین کو ضرور لے آنا۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے والد گرامی کو ان کی جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت ہوگا، مگر ہم پوری کوشش کریں گے، ہم ان کو لے آنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، اور جب جاؤ اور واپس آؤ تو انہیں لے کر کے آنا۔ اب یہ گئے، ادھر یوسف علیہ السلام نے جو سپاہی ان لوگوں کا غلہ تیار کر رہے تھے ان سے فرمایا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں تاکہ یہ واپس آئیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے غلے میں انہوں نے جو رقم دی تھی، جو غلہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی پونجی دی تھی، وہ بھی چپکے سے اندر رکھوا دی۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ لوگ گھر جا کر جب اس احسان کو بھی دیکھیں تو پھر واپس آئیں۔ مقصد یہی تھا کہ یہ کسی بھی صورت میں واپس آئیں، اس لیے آپ نے وہ پونجی بھی رکھوا دی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لوگ کنعان واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آپ کو انہوں نے سلام کیا اور اس کے بعد کہا ابا حضور ہم ایسے شخص کے پاس پہنچے جس نے ہماری مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا اور ہماری ایسی عزت افزائی کی کہ اگر ہماری کوئی نسل کا بھی آدمی ہوتا تو اتنی خدمت نہ کرتا۔ ابا حضور
ہم نے آپ کا سلام پیش کیا اور اس نے ہماری بات بہت توجہ سے سنی، اور اس عزیز مصر نے ہمارے حالات کو دیکھ کر بڑی ہمدردی فرمائی۔ جب ہم نے انہیں آپ کے بیٹے یوسف کی جدائی کا بتایا تو وہ کافی روئے، اور انہ محزون بحزنک وبکا علیک وعلی ولدک الماضی۔ امام غزالی فرماتے ہیں تفسیر یوسف میں کہ وہ بھائی کہنے لگے کہ شاہ مصر نے آپ کو سلام کہا ہے اور وہ آپ کے غم کی وجہ سے غمزدہ ہیں، اور وہ آپ پر اور آپ کے گزرے ہوئے لڑکے پر بہت رویا۔ یعنی انہوں نے سارے حالات سنے اور آپ کے اس بیٹے کی وجہ سے بھی وہ کافی غمگین ہوئے۔ شاہ مصر نے یہ فرمایا کہ جب تم آئندہ ہمارے پاس آؤ تو اس چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، تاکہ وہ تمہارے بیان کی تصدیق کرے اور ہم تمہیں اس کے حصے کا بھی ایک اونٹ غلہ عطا کریں۔ ہم نے شاہ مصر سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم ضرور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے ساری باتیں کی۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا لہ لحافظون۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے کہ ہمارے باپ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو کہتے ہو ہم اس کی حفاظت کریں گے، جب یوسف کو لے گئے تھے تب بھی تم نے کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، تم نے تب بھی کہا تھا، تو کیا میں تمہارا اعتبار کر لوں؟ پھر بڑی پیاری بات فرمائی، جو کچھ تم کہتے ہو ٹھیک ہے، مگر اصل حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، وہی ارحم الراحمین ہے۔ محترم سامعین، یہ آیت بڑی جو ہے حفاظت کے تعلق سے بڑی پائے کی آیت ہے۔ اگر کوئی کسی سامان کی وجہ سے یا کسی اپنے گھر بار کی وجہ سے پریشان ہو، یہ آیت پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بہرکیف کچھ ابتدائی باتیں کرنے کے بعد جب انہیں اپنے غلے کا خیال آیا تو انہوں نے وہ سارے بورے کھولنے شروع کیے۔ جب انہوں نے بوریوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ جو پونجی اور درہم غلے کے بدلے میں انہوں نے شاہ مصر کو دی تھی وہ اس نے دوبارہ بوریوں میں رکھوا کر واپس کر دی ہے۔ شاہ مصر کی اس فیاضی کو دیکھ کر، سخاوت کو دیکھ کر ان کے دل میں اور بھی زیادہ شوق ابھرا کہ دوبارہ جلد بھائی کو ساتھ لے کر شاہ مصر کے حضور حاضر ہو اور اس کی کرم نوازی کا شکریہ ادا کریں۔ چنانچہ قرآن میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے، تو کہنے لگے قالوا یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ یعنی ابا جان آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ دیکھیے عزیز مصر نے کتنی جو ہے
وہ کرم فرمائی سے کام لیا ہے اور کس طریقے سے ہم پر احسان کیا ہے کہ انہوں نے ہماری وہ پونجی بھی واپس کر دی ہے تاکہ ہم جائیں اور ہم ضرور جو ہے اس کے ساتھ عہد و پیمان کر کے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم ضرور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد و پیمان نہ دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا تو یعقوب نے فرمایا جو کہہ رہے ہو ان سب پر اللہ نگہبان ہے، اللہ وکیل ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جو آئندہ ہونے والا حال تھا اس کو یعقوب علیہ السلام نے الا ان یحاط بکم فرما کر اسے الگ کر دیا۔ نظر کیا کیا دیکھ رہی ہے یعقوب علیہ السلام کی۔ فرمایا تم عہد کرو، قسمیں کھاؤ کہ ضرور اسے واپس لے آؤ گے، مگر تم گھر جاؤ کسی معاملے میں، آگے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ مگر نبی کی نظر کیا کیا دیکھتی ہے، اور جب انہوں نے عہد و پیمان کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے جانے سے پہلے کچھ نصیحت فرمائی کہ کس طریقے سے مصر میں داخل ہونا۔ یہ نصیحت آپ نے پہلے نہیں کی تھی، مگر اب کی جب وہ جا رہے ہیں تو یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ کون سی نصیحت ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور فرمایا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا چونکہ مصر کے کئی دروازے تھے اور اس سے پہلے یہ نصیحت نہیں فرمائی تھی، اب کی یہ نصیحت فرمائی اور فرمایا اب جب تم جا رہے ہو تو مصر کے ایک دروازے سے نہیں، الگ الگ دروازے سے اور تھوڑے تھوڑے ہو کر کے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جب یہ گئے تھے تو انہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، اب جب عزیز مصر نے یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو اتنی عزتیں عطا فرمائی، ایسے تو کوئی جانتا نہیں تھا یہ عزتیں کیوں دی جا رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ آپ نے وہ فضل و احسان فرمایا، کرم فرمایا اور انہیں خوب نوازا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ساتھ جائیں اور کوئی پہچان لے تو ان سے حسد کرے یا ان پر جو ہے بری نظر لگ جائے، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ایک دروازے سے مت جانا کہ کہیں تم بری نظر کے شکار نہ ہو جاؤ، کہیں تم حسد کے شکار نہ ہو جاؤ، کہیں تم سے کوئی جو ہے اس کا بدلہ نہ لے، یا عزیز مصر کے کان میں کوئی بات تمہارے تعلق سے نہ کرے، اس وجہ سے تم جو ہے الگ الگ دروازے سے جانا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ نظر لگنا یعنی بری نظر یہ حق ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر لگ جانا یہ برحق ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان العین لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، آدمی کو نظر قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو نظر ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، مشکات شریف میں صحابی رسول حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف کہتے ہیں را عامر بن ربیعہ سہل بن حنیف، حضرت سہل بن حنیف یہ غسل کر رہے تھے، تہبند باندھ کر کے ناف کے اوپر تک انہوں نے تہبند باندھ دیا، اور آپ کا دوسرا جسم جو ہے کھلا تھا، یغتسل غسل فرما رہے تھے۔ حضرت عامر بن ربیعہ نے جب حضرت سہل بن حنیف کا جسم دیکھا، خوبصورتی دیکھی، ان کے مسلس دیکھے، تو کہنے لگے واللہ ما رأیت کالیوم ولا جلد مخیات، کہ میں نے آج سے پہلے ایسا خوبصورت جو ہے جسم نہیں دیکھا، آج سے پہلے ایسا جو ہے کڑیل جوان اور اس طریقے سے اس کے مسلس وغیرہ نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اب فلوبت سہل، حضرت سہل جو ہے وہ کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ فأوتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقیل له یا رسول اللہ هل لك فی سہل بن حنیف واللہ ما یرفع راسہ۔ وہ کہنے لگے، اور صحابہ کرام کی بڑی خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا، جب کوئی معاملہ ہوتا، تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ پیش کرتے تھے۔ یہ بڑی پیاری عادت تھی۔ آج ہم جو ہے ہم بھی جاننے والوں سے پوچھتے ہیں، مگر مسائل ہو جانے کے بعد یہ نہیں کہ پہلے سے پوچھ لیں۔ یہاں یہ پوری مثال مت فٹ کیجیے، مگر میں عام طور سے کہتا ہوں کہ لوگ طلاق کے تعلق سے اور سود کے تعلق سے مسائل اس وقت پوچھتے ہیں جب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ طلاق دینے سے پہلے کسی مفتی یا عالم کا کانٹیکٹ نہیں کرتے کہ انہیں صحیح قرآن کی روشنی میں انہیں طریقے بتائیں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے جو ہے وہ درس حدیث میں پورا طریقہ بتایا ہے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہمیں مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، کہا کہ جو ہے سہل بن حنیف کی یہ حالت ہو گئی ہے، وہ سر اونچا نہیں کر سکتے اور بیمار ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، هل تتہمون له احدا، کیا تمہیں کسی کے تعلق سے شک ہے؟ تم کہہ سکتے ہو کہ کس نے انہیں جو ہے دیکھا ہے، نظر بھر کے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فقالوا نتہم عامر بن ربیعہ، ہاں وہ عامر بن ربیعہ ہیں۔ جب سہل بن حنیف جو ہے غسل کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھ کر کے ان کی تعریف کی۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عامر بن ربیعہ کو بلایا اور فتغلظ علیہ، حضور نے کچھ سخت کلمات فرمائے اور فرمایا وقال علی من یقتل احدکم اخاہ الا برکت، کہا جو ہے تم نے تو جو ہے اپنے بھائی کو قتل ہی کر ڈالنا تھا، کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیا تم ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اللہ اکبر، تم نے تو جو ہے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دینا تھا۔ اگر تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہہ دیا کرو، ماشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بری نظر سے بچانے کا وہ علاج بھی بتایا۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی بچہ اچھا لگتا ہے، کسی کی سخاوت اچھی لگتی ہے، کسی کی گفتگو اچھی لگتی ہے اور کسی کا جسم اچھا لگتا ہے، تو پھر جو ہے وہاں پر فوراً کہہ دو ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ آج ہم تعریف کے تو پول باندھ لیتے ہیں مگر ایک مرتبہ ماشاءاللہ نہیں کہتے، جس سے آدمی بری نظر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بری نظر کا وہ علاج بتایا۔ آقا کریم نے فرمایا اغتسل لہ، فغسلہ عامر وجہہ ویدیہ ومرفقیہ ورکبتیہ واطراف رجلتیہ، کہا جو ہے اس کے لیے غسل کرو یعنی وضو کرو،
فرمایا عامر بن ربیعہ سے تم وضو کرو اور تمہارے وضو کے پانی سے سہل جو ہے وہ غسل کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جسے اگر کسی کی نظر لگ جائے اور معلوم ہو کہ ہاں فلاں کی نظر لگ گئی ہے تو پھر اس سے وضو کرایا جائے، اور وضو کے پانی سے جس کو نظر لگ گئی ہو اسے جو ہے غسل کرایا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی احادیث میں بہت ساری جو ہے دعائیں بیان کی گئی ہے نظر لگنے کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اور دوسری روایت میں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ جو احادیث میں دعائیں ہیں یہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی تو جو نظر لگی ہے وہ اتر جائے گی، اور آدمی جو بیمار ہو گیا ہے وہ ضرور جو ہے اچھا ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے بھی دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ان بنی جعفر تصیبہم العین فاسترقی لہم، قال نعم فلو کان شیء سابق القدر سبقته العین۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اولاد جعفر کو جلد نظر لگ جایا کرتی ہے تو میں جھاڑ پھونک کرواؤں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ کوئی چیز تقدیر سے اگر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد سبقت لے جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرها ان نسترقی من العین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر بد سے جھاڑ پھونک کرانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ احادیث میں ہے نظر لگنا حق ہے، اور بری نظر انسان کو جو ہے وہ قبر تک پہنچاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب سے پہلے اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے یا کسی کا جسم اچھا لگتا ہے یا کوئی بچہ اچھا لگتا ہے تو ہم فوراً جو ہے ماشاءاللہ کہیں، بارک اللہ کہیں تو ضرور جو ہے وہ بری نظر کے اثرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک پیارا نقطہ اور بھی سنتے چلے جائیے۔ نظر حق ہے، جو نظر حرص سے، حسد سے، عداوت سے اگر نظر کی گئی، دیکھا گیا، بھئی آدمی نے کسی کو دیکھا تو حسد سے دیکھا یا عداوت سے دیکھا یا حرص سے دیکھا، لالچ سے کہ بھئی اس کے پاس ایسے مسلز ہیں، ایسے مسلز میرے پاس ہوتے، ایسی بری نظر سے دیکھا تو اس نے اثر دکھایا۔ آقا فرماتے ہیں ایسی نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، جانوروں پر بھی نظر لگتی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اگر ایسے ہی کوئی شفقت سے دیکھے، محبت سے دیکھے، اخلاص سے دیکھے تو وہ نظر بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے، اور اچھی اور اخلاص بھری نظر جو ہے وہ بندے کو گناہوں سے نجات دے دیتی ہے۔ اللہ کرے ہم بھی کسی کی نظر میں رہیں، یا اولیاء کرام کی نظر ہے جو ایک نظر چور کو ابدال بنا دے۔ ہاں یہ وہی نظر ہے جو عیسائیوں سے عیسائیت کو اتار کر کے کلمہ کی دولت سے مالا مال فرما کر انہیں ابدال کے مقام پر فائز کر دے۔ ہاں وہ نظر ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہا کہ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ آج بھی اگر
غریب نواز نظر فرما دے تو ہم غریبوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ آج جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس وائرس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی نظر اٹھ جائے اور ہم پر وہ کرم ہو جائے کہ جس سے ہم ان بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ یاد رکھیے اللہ والے کی ایک نظر یہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، بد عقیدوں کو جو ہے صحیح العقیدہ بنا دیتی ہے۔ اللہ والے کی نظر اٹھ جائے تو مجرموں کو بھی وہ متقی و پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ وہ پیاری نظر ہے، سبحان اللہ، وہ غریب نواز کی نظر۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا کہ تو نے پی کتابوں سے اور میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت زاہد تیرے اور میرے پینے میں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان کے لیے چلے تھے تو جب آپ سبزہ وار مقام پر پہنچے، حاکم سبزہ وار جن کا نام تھا یار محمد خان، بڑے سخت قسم کے شیعہ تھے، جس کا نام ابو بکر عمر عثمان ہوتا اسے بھی سزا دیتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑے ظالم بھی تھے، لوگوں پر سخت ٹیکس لگاتے، ان پر ظلم کرتے، انہیں بری مار مارتے، ہر طرح سے لوگ ان کے ظلم کا شکار ہوتے تھے۔ بہت سخت قسم کے ظالم بھی تھے، بڑے غالی قسم کے شیعہ بھی تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے درویشوں کے ساتھ جب سبزہ وار پہنچے تو حاکم سبزہ وار یار محمد خان نے اپنے علاقے میں ایک بہت بڑا باغیچہ بنایا تھا، وہاں پر ایک حوض بھی تھا۔ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ باغیچے میں جاتے، حوض کے پاس بیٹھتے اور شراب کی سرائیاں رکھی جاتی، وہاں پر محفل گرم ہوتی، شراب پیتے۔ اس محفل میں کسی اور کا جانا جو ہے آسان نہیں تھا۔ غریب نواز پہنچے تو اسی کے باغ میں پہنچے، مصلی بچھایا، پڑھ رہے ہیں۔ حاکم سبزہ وار یادگار محمد خان کے آنے سے پہلے سپاہی حوض کے پاس پہنچے، سرائی رکھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں اس کی محفل کو سجانے کی کہ ان کی نظر ایک فقیر پر پڑی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیبت ایسی تھی کہ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سب دیکھ رہے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ حاکم آ گیا تو یہ فقیر کی خیر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حاکم سبزہ وار پہنچا، اس کی نظر ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے غریب نواز پر پہنچی تو کہنے لگا ڈانٹ کر کے اپنے سپاہیوں سے، یہ کون ہے؟ یہ یہاں مصلی بچھائے ہوئے ہیں، اس سے کہو کہیں اور چلا جائے، یہاں ہماری محفل میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈانٹ رہا تھا اور کسی کو کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی کہ اچانک اس کی نظر غریب نواز پر پڑی اور غریب نواز کی نظر اس پر پڑی۔ ایک نظر کا سوال تھا، ایک نظر کیا پڑنی تھی؟ وہ اخلاص بھری نظر تھی، وہ شفقت کی نظر تھی۔ بس حاکم سبزہ وار تڑپ کے نیچے گر گیا، تڑپنے لگا، لوٹنے لگا، بے ہوش ہو گیا۔ غریب نواز نے خادم سے فرمایا، جاؤ یہ پانی لو، اس کے منہ پر چھینٹا مارو۔ جیسے ہی پانی کا چھینٹا ہوا، ہوش آیا اور ریکھتے ریکھتے غریب نواز کے قدموں میں آیا۔ اس نے سچے دل سے شیعت سے توبہ کی۔ غریب نواز نے حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی کے تعلق سے ایک شاندار خطاب فرمایا، ان کے فضائل بیان فرمائے، مولا کائنات اور ان کی آپس کی محبتیں بیان کی۔ حاکم سبزہ وار کے دل سے شیعت نکل گئی، پکے وہ سنی ہوئے، توبہ کی اور کہا آج کے بعد کسی پر ظلم نہیں کروں گا، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور جتنی بھی جو ہے جائیداد تھی، اس کے پاس جو دولت تھی، سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر کے غریب نواز کے ساتھ ہو لیے، اور پھر وہ اجمیر شریف آئے۔ آج بھی جو ہے اجمیر شریف میں وہ صندلی مسجد اور اولیاء مسجد کے پاس آج بھی ان کی قبر مبارک وہاں پر ہے، اور
بہت سارے خدام انہی کی اولاد میں سے ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، ایک پیاری نظر، اخلاص بھری نظر اٹھی تو غالی شیعہ کو بھی سنی صحیح العقیدہ بنا کر اسے ولایت کے مقام پر پہنچا دیا۔ آج ہمیں بھی ایسی نظر کی ضرورت ہے۔ بہرکیف عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ تاکید فرمائی، اور اسی تاکید کے ساتھ ساتھ یہ لوگ مصر روانہ ہوئے حضرت بنیامین کو لے کر کے، اور پھر آئندہ کیا ہوا